قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں۔ پہلی بڑی نشانی، سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اس کی روایت صحیح مسلم سے ہے۔ دوسری بڑی نشانی، جانور باتیں کرے گا، دابۃ الارض، اخرجنا لہم دابۃ من الارض تکلمہم، صحیح مسلم۔ آسمان دھواں ہو جائے گا، یوم تأتی السماء بدخان مبین، صحیح مسلم۔ نمبر 4، زمین دھسا دی جائے گی، خسف الارض، صحیح مسلم کی روایت۔ نمبر 5، یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے، فتحت یاجوج و ماجوج، صحیح بخاری اور سورۃ الانبیاء۔ نمبر 6، مہدی کی حکومت ہوگی، ابو داؤد، حدیث نمبر 4282۔ دجال کا ظہور ہوگا، 7ویں نشانی، صحیح بخاری 7127۔ 8ویں نشانی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، صحیح بخاری کی حدیث 34448۔ 9ویں نشانی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 40 سالہ حکومت اور وفات، ابو داؤد، حدیث نمبر 4324۔ 10ویں نشانی، خانہ کعبہ کی بربادی ہوگی، صحیح بخاری 1593۔ 11 نمبر نشانی، قیامت کی آخری علامت، یمن سے آگ اٹھے گی، نار تخرج من الیمن، صحیح مسلم، حدیث نمبر 7285۔ 12ویں نشانی، ٹھنڈی ہوا چلے گی، صحیح مسلم، حدیث نمبر 7285۔ آخری نشانی، اور پھر قیامت آ جائے گی، قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، بدترین لوگوں پر، صحیح بخاری حدیث نمبر 7067۔ اللہ اللہ کہنے والا کوئی باقی نہ ہوگا، حدیث صحیح مسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہریسہ کھایا کرو، کیونکہ ہریسہ کھانے سے مرد میں 40 مردوں کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو ساری دنیا تک پہنچائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتنوں کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے سامنے فتنے ہوں گے اندھیری رات کی گھڑیوں کی طرح، ان میں صبح کو آدمی مومن رہے گا اور شام کو کافر، اور شام کو مومن رہے گا اور صبح کو کافر۔ اس میں بیٹھا ہوا کھڑے شخص سے بہتر ہوگا اور کھڑا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا، تو آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھر کا ٹاٹ بن جانا، یعنی گھروں میں ہی رہنا۔ ابو داؤد، حدیث نمبر 4262۔ جزاک اللہ الخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بلا ضرورت بیری کا درخت کاٹے گا، اللہ اسے سر کے بل جہنم میں گرا دے گا۔ ابو داؤد سے اس حدیث کا معنی اور مفہوم پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ حدیث مختصر ہے۔ پوری حدیث اس طرح ہے کہ کوئی بیری کا درخت چٹیل میدان میں ہو، جس کے نیچے آ کر مسافر اور جانور سایہ حاصل کرتے ہوں، اور کوئی شخص آ کر بلا سبب بلا ضرورت ناحق کاٹ دے تو مسافروں اور چوپاؤں کو تکلیف پہنچانے کے باعث وہ مستحق عذاب ہے۔ اللہ ایسے شخص کو سر کے بل جہنم میں جھونک دے گا۔ جزاک اللہ الخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ مسلمانوں کے لیے خاص تحفہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان دونوں صحابیوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ ہم سے پہلے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں جمعے کی راہ سے ہٹا دیا، اس لیے یہود کے لیے ہفتے کا دن ہو گیا اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن۔
پھر اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں لایا اور جمعے کے دن کی طرف ہماری رہنمائی فرما دی۔ اس نے جمعہ، پھر ہفتہ، پھر اتوار رکھا، جس طرح وہ یہود و نصارہ عبادت کے دنوں میں ہم سے پیچھے رہے ہیں، اسی طرح قیامت کے دن بھی وہ ہم سے پیچھے ہوں گے۔ اہل دنیا میں سے ہم سب کے بعد ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے۔ اس کا فیصلہ باقی مخلوقات سے پہلے کر دیا جائے گا۔ صحیح مسلم 856۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو تم جیسا بشر ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھول گئے تو نماز سے سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما انا بشر مثلکم انا کما تنسون فاذا نسیت فاذکرونی۔ میں تو تم جیسا ایک بشر ہوں، بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو، بس جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلاؤ۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، حدیث نمبر 572۔ حاتم طائی نے کہا تھا، میں نے 4 علم اختیار کیے اور دنیا کے تمام عالموں سے چھوٹ گیا۔ کسی نے پوچھا، وہ 4 علم کون کون سے ہیں؟ حاتم طائی نے جواب دیا، پہلا یہ کہ میں نے سمجھ لیا کہ جو رزق میری قسمت میں لکھا ہے وہ نہ تو زیادہ ہوتا ہے نہ کم، اس لیے زیادہ کی طلب سے مطمئن ہو گیا۔ دوسرا یہ، اللہ کا جو حق مجھ پر ہے وہ میرے سوا کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا، اس لیے میں اس میں مشغول ہو گیا۔ تیسرا یہ کہ ایک چیز مجھے ڈھونڈتی ہے اور وہ ہے موت، میں اس سے بھاگ نہیں سکتا، لہذا اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ چوتھا یہ کہ میرا اللہ مجھ سے باخبر رہتا ہے، میں نے اس شرم سے رکھی اور برے کاموں سے ہاتھ اٹھا لیا۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی کتنا عجیب ہوں نا، صحت یاب ہوں تو اللہ کو بھول جاتا ہوں، مصروف ہوں تو نماز بھول جاتا ہوں، برائی کروں تو انجام بھول جاتا ہوں، دیکھوں تو حیا بھول جاتا ہوں، کھاتا ہوں تو بسم اللہ بھول جاتا ہوں، کھا لوں تو الحمدللہ بھول جاتا ہوں، کسی سے ملوں تو سلام بھول جاتا ہوں، سوتے ہوئے توبہ بھول جاتا ہوں، غصے میں ہوں تو برداشت بھول جاتا ہوں، سفر پر جاؤں تو دعا بھول جاتا ہوں۔ کیا شان ہے میرے اللہ کی، وہ پھر بھی نوازتا ہے، وہ بھولتا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجر و ثواب کے اعتبار سے کون سا صدقہ سب سے زیادہ بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ایسے وقت میں صدقہ دینا جب تم تندرست ہو، مال سے محبت رکھتے ہو، غربت کا خوف ہو اور امیر ہونے کی آرزو ہو۔ تم صدقہ دینے کو اتنا مؤخر نہ کرو کہ جان حلقوم تک پہنچ جائے اور اس وقت تم یہ وصیت کرو کہ فلاں کو اتنا دیا جائے اور فلاں کو اتنا دیا جائے، کیونکہ اس کے کچھ دیر بعد وہ ویسے ہی فلاں کا ہو جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث 2278۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کی تمنا نہ کرو، کیونکہ مرنے کے بعد کے سما کی ہولناکی بہت سخت ہے، اور یہ سعادت کی بات ہے بندے کی عمر دراز ہو جائے اور اللہ عز و جل اسے اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مشکوٰۃ المصابیح۔